الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ تمام سامعین کو، ویورز کو، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد، جو کہ ہم جو پروگرام چلا رہے ہیں تمام حاضرین کو خوش آمدید۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں سلسلہ میں 7واں پارے کا 7واں رکوع سے آغاز کریں گے، اور سورۃ الانعام چل رہا ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم سورہ انعام شروع کر چکے ہیں، آپ نے اس کے مضامین اور امپورٹنٹ پوائنٹس وغیرہ تمام سماعت کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسے یاد رکھ رہے ہیں۔ کیا احکامات ہم آگے سنیں گے، تمام پوائنٹس کو بتایا گیا ہے۔ آئیے بلا تاخیر انشاءاللہ آج اس نشست کو آغاز کرتے ہیں۔ تمام حضرات بغور سماعت فرمائیں، اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ سماعت کریں۔ معذرت چاہتا ہوں، آواز تھوڑی ناساز ہے، کیونکہ یہ سلسلہ ناغا نہیں کرنے کا ارادہ تھا، اس لیے اس سلسلے کو برقرار رکھنے کی نیت سے ہم یہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آواز تھوڑی خراب ہے، مگر آپ لوگ سماعت کر سکتے ہیں، بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رضا کی نیت سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، فرما دیجئے کہ تم زمین پر چلو پھرو، پھر نگاہ عبرت سے دیکھو کہ حق کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ پہلی آیت میں ہم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ تم زمین پر چلو پھرو، مگر نگاہ عبرت سے دیکھو۔ عبرت یعنی ہمارے لیے ایک نصیحت والوں آنکھوں سے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ایمان کو، اللہ کے نبی کو، رسول کو جھٹلائے ہیں، ان کا انجام کس طرح ہوا ہے۔ آپ نے پچھلے آیتوں میں سماعت کیا تھا، آنکھ کے اوپر کس طرح عذاب آیا ہے۔ اس تمام چیزوں کو دیکھو مگر عبرت والی آنکھوں سے، مطلب ہمیں دیکھ کر عبرت حاصل کرنا ہے۔ وہ نصیحت ہمیں آگاہ کر رہی ہے یہاں پر۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کے ذریعے سے وہ فرمایا ہے کہ اپنے آنکھوں سے دیکھو مگر عبرت والی، جو ہم عبرت حاصل کریں، اور جس طرح پچھلے لوگوں کا انجام ہوا ہے اس سے ہمیں بچنے کے لیے اللہ کی عبادت پر راضی رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور رسولوں کو فالو کریں، نہ کہ جھٹلائے۔ قل لمن ما في السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون۔ آپ ان سے سوال فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے، پھر یہ بھی فرما دیں کہ اللہ ہی کا ہے۔ اب جو جھٹلا رہے ہیں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ سوال کریں آسمان اور زمین پر جو کچھ ہے کس کا ہے، کون ہے جو اس کا خالق اور مالک۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً وہ اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنی ذات پر رحمت لازم فرما لی ہے۔ وہ تمہیں روز قیامت جس میں کوئی شک نہیں ضرور جمع فرمائے گا، جنہوں نے اپنی جانوں کو دائمی خسارے میں ڈال دیا ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہ ساری مخلوق جو رات میں اور دن میں
آرام کرتی ہے، وہ السمیع العلیم، اس کی ہے اور خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، فرما دیجئے کیا میں کسی دوسرے کو عبادت کے لیے اپنا دوست بنا لوں اس اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور خدا سے کھلایا نہیں جاتا، یعنی اور خود اسے کھلایا نہیں جاتا، یعنی ہم کو جو کھانے کے لیے مل رہا ہے، جو کچھ بھی زمین میں پیدا کر رہے ہیں، تمام چیزیں اللہ ہم کو کھلا رہا ہے، نہ کہ خود ہمیں مل رہا ہے۔ سب سے پہلا سر جھکانے والا مسلمان ہو جاؤ، اور یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جاؤ، یعنی کسی کو شریک کرنا، مشرک کرتے ہیں، مشرکوں میں سے شریک مت ہو جاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ کے سوا جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، بے شک اللہ ہر پرندے کو جاندار کھلاتا ہے، نہیں کہ وہ خود اسے کھاتے ہیں، اللہ کھلاتا ہے، وہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اور انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، فرما دیجئے کہ بے شک میں تو بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں سو یہ کیسے ممکن ہے؟ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، اس دن جس شخص سے وہ عذاب پھیر دیا گیا تو بے شک اللہ نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی اخروی بخشش کھلی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ہم سب کو اس آیت میں یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے یہاں پر، اور اگر اللہ تجھے یعنی کسی شخص کو، کسی مومن یا مسلم یا ایمان والے کو، کسی انسان کو تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، بے شک اللہ ہی آزمائش عطا کرنے والا ہے اور اللہ ہی سے ہمیں مدد مانگنا ہے۔ اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی یعنی اچھائی پہنچائے وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اگر ہم اس آیت پر یقین رکھ کر چلیں گے تو اگر ہمیں آج کوئی پریشانی تکلیف آتی ہے تو ہم غیر ضروری بات نہیں کرتے ہیں، کسی پر گلا شکوہ نہیں کرتے ہیں کہ مجھے کیوں آیا وہ آیا۔ اگر ہم اس آیت پر یقین رکھنا ہے بے شک اللہ ہی اسے دور کرنے والا ہے، اور اللہ ہی ہمیں آزمائش کے طور پر آزماتا ہے، تکالیف دے کر یا کچھ، مگر ہمیں اللہ پر یقین کرنا ہے، بے شک اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، صبر کرنا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ بڑی حکمت والا خبردار ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ لِلَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ گواہی دینے میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ ہی فرما دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے ڈر سناؤں۔ کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ فرما دیں میں تو اس غلط بات کی گواہی نہیں دیتا، فرما دیجئے بس معبود تو وہی ایک ہی ہے، اور میں ان میں سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے سے امت کو بتا رہا ہے کہ آپ
علماء کرام رسول کو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول سے توجہ کو فرماتا ہے کہ اے رسول آپ ان سے، ان یعنی امت سے فرما دیجئے کہ گواہی دینے میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ سوال کر رہے ہیں، پھر جواب عطا فرما رہا ہے کہ آپ ہی فرما دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، رسول کے اور امت کے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، اور میری طرف یعنی رسول کی طرف جو قرآن وحی کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس شخص کو یعنی جس تک قرآن نہیں پہنچا کر اسے ڈر سناؤ۔ کیا واقع تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہے؟ پھر امت سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، کوئی اور معبود ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے رسول آپ فرما دیں، یعنی اللہ رسول فرما رہے ہیں میں تو اس غلط بات یعنی جو گواہی اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک ٹھہرانا، میں تو اس غلط بات کی گواہی نہیں دیتا، فرما دیجئے بس معبود وہی ایک ہے، اور میں ان سب چیزوں یعنی جو آج مشرکین شریک ٹھہرا ہے ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ گفتگو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ رسول کے ذریعے سے امت کو پہنچا رہے ہیں، ہم کو سمجھنا ہے یہاں پر الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پہنچاتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہنچاتے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کی دائمی خسارے میں ڈال دیا ہے سو ایمان نہیں لائیں گے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا ہے یا اس نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں قرآن اسے ظالم لوگ فرما رہا ہے، ظالم ہے وہ، قرآن کہہ رہا ہے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا ہے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح یعنی کامیابی نہیں پائیں گے۔ اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں سے بچائے، ہمیں ان لوگوں کے فہرست پہ بچائے۔ ہم اللہ کی آیتوں کو ماننا ہے، اس پر احکام جو ہے اس پر فالو کرنا ہے، اگر ہم اس کے جھٹلائیں گے نہیں پتہ ہمارا بھی نام ان ظالم لوگوں میں شریک ہو جائے۔ سماعت کریں، غور کریں ان آیتوں پر، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اسسمنٹ کریں، کیا ہم آج قرآن کی آیتوں کو فالو کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، مگر اگر عمل پہ آئے تو ہم قرآن کو عمل نہیں کر رہے ہیں، قرآن پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جو شرک کرتے تھے تمہارے وہ شریک کہاں ہے جنہیں تم معبود خیال کرتے تھے۔ اب ان مشرکو لوگوں سے رجوع ہو کر فرما رہا ہے جب تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا یعنی قیامت کے دن، ان سے پوچھا جائے گا تم جس کو معبود کہتے تھے وہ لوگ کہاں ہیں، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کرتے تھے۔ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، پھر ان کی کوئی معاذرت نہ رہے گی یعنی دریافت نہیں رہے گی بجز اس کے وہ کہیں گے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم، ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم ہے ہم مشرک نہ تھے۔ اب وہ لوگ معذرت کریں گے بے شک ہم مشرک نہ تھے، مگر وہ لوگ جب تک تھے دنیا میں نہیں سنے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، دیکھیے انہوں نے خود اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا اور جو بہتان وہ دنیا میں تراشا کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو گیا۔ اب دنیا میں اللہ پہ بہتان لگاتے تھے وہ لوگ، اب جب قیامت کے دن وہ لوگ اپنے آپ سے جھوٹ کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں ہم مشرک نہ تھے۔ یہ لوگ ان لوگوں کی فطرت بتایا جا رہا ہے، مشرکوں کی فطرت جو ہے وہ آپ کو بتائی جا رہی ہے۔
آج بھی ایسے لوگ آپ دنیا میں موجود پائیں گے اور ان سے بچنا ہے. ہم بھی اپنے آپ سے غور کر کے کیا ہم آج ان کے جیسے بہانے بہا رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں, غور کرنا ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے لیے عبرت ہے, نصیحت ہے, غور کرنے کی بات ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر ان کی اپنی بدنیتی کے باعث پردے ڈال دیے ہیں. سو اب ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکے, اور ہم نے ان کے کانوں میں ڈھانک دے دی ہے, اور اگر وہ تمام نشانیوں کو کھلا بھی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے, حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں, آپ سے جھگڑا کرتے ہیں, اس وقت کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال, ان کے کاموں کو لے کر اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں کچھ اور ان میں کچھ وہ بھی ہے جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں, یعنی پوائنٹ آؤٹ کرنا, حضور کی طرف باتوں پر مذاق اڑانا, تمام چیزیں کان لگا. اور ہم نے ان کے دلوں پر, جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کی, کیونکہ بدنیتی تھی, منافق لوگ تھے, یہاں بھی ایک بات کرتے تو وہاں بھی بدنیتی تھی, مشرک لوگوں, کافر لوگ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے, مطلب مہر لگا دی. سب ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. جب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیا, مہر لگا دیا, ان کے کانوں میں ڈھانک کر دی, تو وہ لوگ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ ان کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ خود ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں وہ کام کرنے دیا. اور اگر وہ لوگ کھلے نشانیوں کو دیکھتے تھے پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ قرآن صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں. معذرت, اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے لوگوں سے بچائے. کفار ایسے بات کرتے تھے, ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے بھی بچائے. آج ہمیں قرآن سن رہے ہیں, سماعت کر رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے لیے کھلی نشانیاں بیان کر رہا ہے, ہمیں عبرت حاصل کرنے کی بات ہے یہاں پر, نہ کہ کافر لوگ جس طرح عذر بتاتے تھے اس سے بچے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور وہ دوسروں کو اس نبی کی اتباع اور قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اسے دور بھاگتے ہیں, اور وہ محض اپنی ہی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں, اور وہ اس ہلاکت کا شعور بھی نہیں رکھتے. اب جو لوگ عامہ دنیا میں رہتے ہوئے, حدیث میں آیا ہے کہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے, دنیا میں عیش و عیشت رہتے ہوئے وہ لوگ دوسروں کو بھی نبی کی دعوت سے, ایمان سے رکاتے تھے اور خود بھی دور بھاگتے تھے. سراسر وہ لوگ اپنے جانوں پر ہلاکت کر رہے ہیں اور ان کا اس میں شعور ہی نہیں ہے. وہ لوگ وہ جانتے ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, مگر اپنے آپ وہ ہلاک کر رہے ہیں. قرآن فرما رہا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَنُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ اے کاش ہم دنیا میں پلٹا دیے جائیں تو اب ہم اپنے رب کی آیتوں کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے. اب یہاں پر ان کا جو حشر ہونے والا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جب ان کا موت ہوئے گی اور وہ لوگ دیکھیں گے کہ جب وہ آگ یعنی میں بھی جہنم کی آگ کے کنارے کھڑے ہوں گے, کھڑے کیے جائیں گے, یعنی آگ کی جب ان کی پوچھ تاچھ ہوگی, سوال و جواب ہوگا, کھڑے کیے جائیں گے, تو وہ لوگ جب پچھتائیں گے کاش ہم دنیا میں اگر پلٹا دیے جائیں, اگر پھر ہمیں دنیا میں بھیج دیے جائیں, ہم اپنے رب کی آیتوں کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے. مگر وہ وقت ہو چکا. جب تک انہیں بتایا گیا وہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے تھے, نہیں مان رہے تھے. جب انہیں موت آئے گی, قیامت کا منظر آ گیا, تو وہ لوگ جب پچھتائیں گے. اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ وقت جب ہمارے پاس ہے تو تبھی ہمیں اللہ سے رجوع ہونا ہے, توبہ مانگنا ہے. جب کھلی نشانیاں بعد میں اگر
معلوم ہو بھی جائے گا تو وہ ٹائم قبولیت کے وقت دروازے بند ہو جائیں گے، پچھتانے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان جیسے لوگوں سے بچائے، ان کی عادتوں سے بچائے، ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَنُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مُؤْمِنِينَ۔ اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ اے کاش ہم دنیا میں پلٹ جائیں گے تو ہم اپنے رب کی آیتوں کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے اور اگر ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون۔ اس اقرار میں کوئی سچائی نہیں بلکہ ان پر وہ سب کچھ ظاہر ہو گیا ہے جو پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں گے تو پھر بھی دہرائیں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، اور بے شک وہ پکے جھوٹے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں ہی وہ لوگ نہیں مانے تو آپ کیا مانیں گے؟ بے شک وہ لوگ پکے جھوٹے ہیں، قرآن خراب دے رہا ہے۔ وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، اور وہ یہی کہتے رہیں گے کہ جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں اور ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وہ لوگ مرنے کے بعد اٹھانے پر عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، کیونکہ اس لیے وہ لوگ کافر ہے۔ دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اس کو ہی اپنی دنیا مان رہے ہیں، آخرت کی وہ لوگ پرواہ نہیں کر رہے ہیں، وہ لوگ آخرت کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، وہ لوگ نہیں مان رہے۔ وہ لوگ کا عقیدہ یعنی ایمان کا جو دعویٰ ہے، غیب پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ ایمان کے تمام شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا ہے، وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ پکے جھوٹے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالُوا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ رَبِّنَا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے اور انہیں اللہ فرمائے گا کیا یہ زندگی حق نہیں ہے، تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا پس اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم کو اس عذاب سے بچائے، کفر سے بچائے، ان کا انجام، کیونکہ وہ لوگ کفر پر تھے، کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، جھٹلائے تھے اللہ کی آیتوں کو، یہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے ان کی پوچھا جائے گا کیا زندگی حق نہیں تھی، وہ لوگ زندگی حق کہیں گے، پھر وہ اب اللہ فرمائے گا کہ اب تمہیں عذاب کا مزہ چکھو، کیونکہ وہ لوگ کفر پر کیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بچائے اس کفران عذاب سے اور کفر کلمات سے اور کفران حرکت سے، ہم کو ایمان پر ثابت قدم نصیب فرمائے، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الحق قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ بس ایسے لوگ نقصان میں رہنے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس ہم پر جو ہم نے اس قیامت پر ایمان لانے کے بارے میں تقصیر کی اور وہ اپنی پیٹوں پر اپنے گناہوں کے بوجھ لا دیے ہوئے ہوں گے، سن لو وہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم یہ حقیقت نہیں سمجھتے؟ اب ہم سے مخاطب ہو رہا ہے، بے شک یہ دنیاوی زندگی عیش و عشرت یعنی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا صرف کھیل اور تماشا ہے، ہمارے لیے ایک پلے گراؤنڈ کی جیسا ہے، تماشا یعنی ڈرامے کی طرح ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے ہماری دنیاوی زندگی فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، آخرت اخروی زندگی پرماننٹ لائف ہے، اس لیے ہم کو آخرت کا گھر ہی سجنا ہے۔ بے شک جو تقوی اختیار کرتے، اللہ پر یقین کرتے، اللہ کے باتوں پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ پر پرہیزگار ہے، جو تقوی والے ہیں، ایمان والے ہیں، مؤمن ہیں،
وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، یعنی اخروی ہیئر آفٹر، جو یہ لائف پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپرری ہے، اس کے لیے ہم آج اتنی محنتیں کر رہے ہیں، آپ ہو یا میں ہو، ہم سب کو نصیحت حاصل کرنا ہے۔ صرف دنیا میں اس طرح سورہ بقرہ میں آیا تھا کہ پانی پر کشتی جس طرح ہے، ہماری لائف بھی ویسے ہی ہے۔ اگر دنیا کشتی کے اندر، یعنی پانی کے اندر، اگر کشتی کے اندر اگر پانی آ جائے تو ڈوب جائے گی، اگر ہمارے اندر دنیا بس گئی تو ہم ڈوب جائیں گے۔ صرف ہمیں کراس کرنا ہے، اس میں ڈوبنا نہیں ہے۔ یہی بتایا جائے کہ دنیا صرف کھیل اور تماشا ہے، ڈرامہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہمارے لیے ڈرامہ ہے، ہمیں وہ سمجھ کر چلنا ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑی آیت ہے، اس میں ہمیں سیکھ بہت ملتی ہے، غور کریں آپ اور میں۔ دعا ہے کہ ہمیں آخرت کی زندگی سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ قد نعلم انه لا يحزنك الذين لا يحزنك الذي قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے حبیب، بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ بات یقیناً عام کو رنجیدہ کر رہی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں، بس یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں سے ہی انکار کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تسکین دے رہا ہے، یعنی بات کو سمجھا رہا ہے، سکون دے رہا ہے کہ آپ رنجیدہ مت ہو۔ بے شک مشرکین کافر لوگ آپ کی آیتوں کو، آپ کی باتوں کو جھٹلا نہیں رہے، یقیناً وہ لوگ اپنے آپ پر وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کو انکار ہی کرتے رہیں گے۔ آپ رنجیدہ مت ہوں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تسکین دے رہا ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں سبق ہے کہ اگر ہاں آج کچھ نیک کام کر رہے ہیں، کچھ شروع کر رہے ہیں، دنیا کچھ بھی کرے، دنیا مانو نہ مانو، آپ اپنا کام کرتے رہیں، حق بات کو پہنچاتے رہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور بے شک آپ سے قبل بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، مگر انہوں نے جھٹلائے جانے اور اذیت پہنچانے جانے پر صبر کیا، حتیٰ کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کی باتوں یعنی وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور بے شک آپ کے پاس تسکین قلب کے لیے رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے رسول کو یعنی نبی کو تسکین عطا کر رہا ہے کہ بے شک پہلے بھی رسول کو بھیجا گیا، لوگ جھٹلاتے گئے، مگر وہ لوگ صبر کرے تو آپ بھی صبر کرے، اللہ کی مدد یقیناً آئے گی، آپ پہنچے گی۔ اللہ اپنے وعدوں پر موجود ہے، رہے گا، انہیں اپنی مدد آ پہنچے گی۔ اللہ کی باتوں کو یعنی وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اور بے شک آپ کے پاس تسکین قلب کے لیے رسولوں کی، یعنی آپ کو تسکین دینے کے لیے، آپ کو موٹیویشن کے لیے، صبر کے لیے پہلے کی رسولوں کی باتوں کو سنایا گیا تھا، بتایا گیا تھا۔ اب بھی آپ صبر کریں، بے شک اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ رسول کو بتایا جا رہا ہے۔ آج بھی جو ایمان کا کام کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، کچھ کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ صبر کرنا ہے کہ آج نہیں تو پھر اللہ کی مدد ملے گی، یقیناً آپ کی بات تک پہنچائے گی۔ اور ہمیں بھی اس اللہ کی مدد کے لیے صبر کرتے ہوئے اپنے کام کو کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت کی بات ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفْقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر آپ پر ان کی روگردانی شاخ گزر رہی ہے، یعنی تکلیف ہو رہی ہے، اور آپ بہر صورت ان کے ایمان لانے کی خواہش مند ہے، تو اگر آپ سے یہ ہو سکے کہ زمین میں اترنے والی کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے والی کوئی سیدھی تلاش کر لیں، یعنی سرنگ یا سیڑھی، زمین میں جانے والی سرنگ یا آسمان پر چڑھنے والی سیڑھی کو تلاش کر لیں، پھر انہیں دکھانے کے لیے ان کے پاس کوئی خاص نشانی لے آئیں، وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حضور کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ مثال دے کے بتا رہا ہے کہ اگر آپ سیڑھی لا رہے آسمان میں چڑھنے کے لیے یا کوئی سرنگ بنا دے زمین میں جانے کے لیے، تب بھی اگر آپ کو کوئی نشانی بتائیں گی ان کفار کو، مشرکین کو، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر ضرور جمع فرما دیتا۔ بے شک اللہ کے لیے ہر چیز قادر ہے، اللہ ہر چیز کا، اگر اللہ ہدایت دیتا تو وہ ہدایت لاتے، ضرور جمع فرما دیتا۔ بس آپ اپنی رحمت شفقت کے بے پایاں خوش کے باعث، جوش کے باعث ان کی بدبختی سے بے خبر نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ اگر ہدایت دینے پہ آئے تو سب کو جمع کر دیتا، مگر آپ اپنی محنت کرتے رہیں، شفقت کے باپایا یعنی
جوش کے باعث ان کی بدبختی سے بے خبر نہ ہو. وہ لوگ جو بدبختی کر رہے ہیں ان سے خبردار رہیں, بے خبر نہ ہو, بتایا جا رہا ہے. انشاءاللہ یہاں پر آج ہم اختتام کرتے ہیں. 7واں پارہ کا نصف ہوا ہے, آدھا ہوا ہے. اگر ریکیپ دیکھیں تو آج کئی چیزیں ہمیں پڑھنے کو ملی ہے. دنیا کے بارے میں سنا ہے, ہمیں کفار کے مشرکین کی نصیحت ملی ہے, کس طرح انہیں عذاب دیا جائے گا, وہ لوگ کیا کریں گے. انشاءاللہ آپ اگر بغور بار بار سنتے رہیں, سماعت کرتے رہیں, مجھے تو انشاءاللہ آج کی آیت نشست بہت ہی ہمارے لیے اگر ہم غور و فکر کریں گے اپنے لیے بہت اسسمنٹ کرنے کے لیے, بہت یہ آج جو آیتیں پڑھی ہیں ہم نے, ہمارے لیے بہت کھلی نشانیاں ہیں یہ اللہ کی جو ہمیں بتائی جا رہی ہے. دعا کریں کہ اسے اللہ ہمیں اس کے سن کر اپنی زندگیوں کو بدلنے توفیق نصیب فرمائیں. الحمدللہ یہاں پر ہم آج اختتام کرتے ہیں, رکاتے ہیں. اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹس ہو, جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ کمنٹس کریں, کمنٹ سیکشن میں مجھے پوچھیں, فیڈ بیک دیں. معذرت چاہتا ہوں کہ آواز ناساز ہے, اس لیے میں بھی آپ لوگ کچھ سمجھنے میں مشکل ہوگی, بار بار سنتے رہیں. کیونکہ یہ سلسلہ جاری کرنا چاہ رہا ہوں, بریک نہیں دینا چاہ رہا ہوں. کم از کم اسی برکت سے سب کو فائدہ ملے گا. بس آپ لوگ ایک دوسرے تک پہنچائیں, اس کو اپنے فیملی میں, فرینڈس میں پہنچائے. جو لوگ آپ سمجھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں, آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اور مجھے پوچھیں, اپنا فیڈ بیک دیں کس طرح آپ لوگوں, اور کچھ بہتری کے لیے مجھے نصیحت کریں. انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے کہ آج یہاں پر سے اختتام کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ یا اللہ ہم کو پیارے نبی کے صدقے, اس کلام پاک کے صدقے ہمارے سینوں کو کھول دے, اور ہم سب کو میرے مولا جس طرح ہم نے آج بہت کچھ سیکھا میرے مولا, اس پر عمل کرنے توفیق نصیب فرما دے میرے مولا. یا اللہ ہم نے کافر کے عذاب کے بارے میں سنا, یا اللہ ہم کو عذاب سے محفوظ فرما دے میرے مولا. بے شک یا اللہ دنیا ایک عیش و عشرت کی کھیل کی کود کی یا اللہ جگہ ہے, یا اللہ ہمیں اس میں رہتے ہوئے یا اللہ تیری فکر نصیب فرما دے, تیرا ذکر کرنے والا بندہ نصیب فرما دے, آخرت کی فکر نصیب فرما دے, اخروی زندگی اچھا بنا دے. دنیا میں جب تک ہے میرے مولا عزت کے ساتھ رہنے توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کو تمام عذاب سے محفوظ فرما دے, جہنم کی آگ سے, اس کے عذاب سے محفوظ فرما دے, دوزخ سے عذاب سے محفوظ فرما دے, ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے. یا اللہ کفار کی موت سے محفوظ فرما دے, کفر سے محفوظ فرما دے, مشرکین سے محفوظ فرما دے, تیرا شریک کرنے سے محفوظ فرما دے, صرف تیرا ہی ایمان لانے کی توفیق فرما دے, ایمان آخرت پر ایمان رکھنے والا بنا دے. یا اللہ تیرے پیارے نبی کا جو ہمارے لیے ہدایت آئی ہے, اس پر عمل کا توفیق نصیب فرما دے, تیری آیتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے, اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ جو سنا ہے یا اللہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو آسان فرما دے. یا اللہ تمام دنیاوی زندگی سے محفوظ فرما دے, دینی علم سیکھنے کو نصیب فرما دے. یا اللہ دین و دنیا کے تمام علم کو سیکھ کر یا اللہ اس پر عمل کرنے توفیق نصیب فرما دے. ہمارے دلوں پر زنگ کو دور فرما دے, دلوں کے مہر کو دور فرما دے, دلوں میں نور عطا فرما دے, اپنا کلام پاک کا فیض نصیب فرما دے, قرآن کو سمجھنا نصیب فرما دے, قرآن کا ادراک نصیب فرما دے, قرآن کو آسان فرما دے, اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو آسان فرما دے. ہم سب کے گھروں میں برکت نصیب فرما دے, جو اسے سنیں گے, سن رہے ہیں, تمام کے گھروں میں برکت نصیب فرما دے, تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے. جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے. جو بیمار ہے, پریشان ہے, تمام کی بیماری کو دور فرما دے, روحانی جسمانی قوت نصیب فرما دے, للہیت نصیب فرما دے, ہر کام میں اخلاص نصیب فرما دے, دکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرما دے, جھوٹ سے محفوظ فرما دے, منافقت کی حرکات سے محفوظ فرما دے. یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے. ہم سب کی اس ٹوٹی پوٹی انداز میں دعائیں مانگی ہے, اسے اپنے فضل و کرم سے, اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے, اہل بیت کے صدقے سے تمام دعاؤں کو قبول مقبول فرما دے. ایمان پر خاتم بالخیر نصیب فرما دے, ایمان پر موت نصیب فرما دے, ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے. ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے. یا اللہ جو جس نشست کا یا اللہ ہم کر رہے ہیں اس پر استقامت نصیب فرما دے. ہر روز تیرے کلام پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے مولا, اسے
تا قیامت تک اللہ برقرار نصیب فرما دے، استقامت اپنی سے فرما دے، جو بھی اللہ اس میں کچھ غلطیاں ہو، کوتاہیاں ہو، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، سارے دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے مقبول فرما دے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔